عمل کیا. سنیے محاورہ سنیے. وہ کہتے ہیں نا کہ دماغ ساتویں آسمان پر ہونا. مثال دوں, اویس قادری اس کو بلانا, ارے اس کا دماغ تو آیا آسمان پہ بھائی. اویس قادری کا دماغ تو آسمان پہ بھائی. 2.5 لاکھ مانگتا ہے. کتنا مانگتا ہے؟ کتنا مانگتا ہے؟ 2.5 لاکھ مانگتا ہے. مجھے تو سن کے بڑی پڑھ کے بڑی ہنسی بھی آئی کہ میرے بنگلے کی نہیں بنے اب تک. بھائی میرے بنگلے اب تک کیوں نہیں بنے؟ 2.5 لاکھ جاتے کدھر ہیں؟ وسیم بھائی آپ تو گواہ ہے نا اس بات کے. یہ وسیم بھائی جو ہے نا میرے پاس مانگنے آئے تو وقت. وسیم بھائی میں نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی؟ نہیں, بلکہ تیدی سے نعمت کی تو بحث کر رہا ہوں. تیدی سے نعمت کی تو بحث کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا ٹکٹ بنوا کے بھجوا رہے ہیں. میں کہا آپ ٹکٹ بنوا کے نہ بھجوائیں, میں انشاءاللہ آؤں گا وہاں کر لیں گے. اور انہوں نے ٹکٹ نہیں بھجوائی, میں اپنے طور پہ بنوا کے آ گیا. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص بات کر رہا اور میرا سنی بھائی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے ہدایت دے. آمین. اگر وہ سنی نہیں ہے تو میں تباہ ہو برباد ہو. کل مرتا ہو تو آج مرے, آج مرتا ہو تو ابھی مرے. اور سنی ہے اللہ اس کو ہدایت دے. آمین. بہرحال اویس قادری کا دماغ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرا دماغ یہاں سے نکلا اور اڑ کے 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس وہ تو اپنے میں ہے, کسی کی سنتا ہی نہیں. بہت بڑی چیز ہو گیا بھائی. تو دماغ 7ویں آسمان پر ہونا یہ ایک محاورہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت کا دماغ 7ویں آسمان پر نہیں, عرش بری پر ہے. اللہ اکبر. کہاں پہ؟ اور کیوں نہ ہو, اویس قادری کو تو حق نہیں ہے کہ 7ویں آسمان پر جائے, لیکن جنت کو تو حق ہے. اگر اس کا دماغ عرش بری پر ہے تو اس کو حق ہے. کیوں؟ عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ, اتری ہوئی شبیہ تیرے پام در کی ہے, آیا کہ غلام مجھے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جناب محمد ویس رضا قادری صاحب. جنت میں گئے ہو کبھی جنت دیکھی ہے؟ ہم تو دیکھی بھی ہے, گئے بھی ہیں. بلکہ الحمدللہ میرا تو نکاح بھی جنت میں ہوا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ. قسم خدا کی میرا نکاح جنت میں ہوا الحمدللہ. کیونکہ میرے حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے حجرے سے میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے. وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہائے ہائے ہائے, قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے. ریاض الجنہ میں جانے والے جاتے ہیں, جائیں گے, لیکن وہ سوچ کہاں سے لائیں جو اعلیٰ حضرت کی ہے. اعلیٰ حضرت جب گئے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی, یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی, سردس کی آب و تاب سے آتش سفر کی ہے, آتش سفر کی ہے. مزید سنو گے یاد رکھو, کوئی بھی کسی حدیث پاک سے یا کسی قرآن کی آیت سے یہ ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ جنت میں جو ایک دفعہ گیا اسے نکال کر دوبارہ جہنم میں ڈالا جائے, سوائے شیطان کے, ابلیس کے. ایک دفعہ نکالا بس نکالا, ختم, چل جہنم میں ہمیشہ. اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو جنت میں گیا ہو نا اس کو نکال کے کہا جائے چل جہنم میں. ایسا ہے ہی نہیں, کیونکہ جنت میں جو جائے گا نا وہ ہمیشہ کے لیے جائے گا انشاءاللہ. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پر پوتے حضرت ادریس علیہ السلام. سننا ہے؟ سبحان اللہ, توجہ ہے, سبحان اللہ کہو گے. حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے عرض کی, فرمایا کہ اے ملک الموت, مجھے یہ بتاؤ کہ تم روح کیسے نکالتے ہو؟
روح کیسے نکالتی ہے؟ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو جب تک کیے نہ جائیں سمجھ نہیں پڑتی. جیسے مجھے کہا جائے اویس نعت سناؤ، میں نے مائک پہ شروع کر دی، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے سے پتہ چلتا ہے. اب پتہ ہے روح کیسے نکالتے ہیں؟ اب کس کو پتہ چلے؟ جس کی نکالی جائے اس کو. اتنے میں ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی. اللہ اکبر. روح قبض کر لی اور پھر واپس دے دی. اللہ اکبر. سنو سمجھو، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. انبیاء کو بھی اجل موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن ایسی کہ فقط آنی ہے. ایک آن کے لیے، ایک آن واحد کے لیے، پھر وہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر واپس کر دی. بتایا یوں نکالتا ہوں. اچھا مجھے پل صراط دیکھنا ہے. پل صراط دکھاؤ. تو آپ کو لے کے گئے اور پل صراط دکھا دیا. آپ پل صراط سے گزرے. پھر کہتے ہیں مجھے جنت دکھاؤ. کیا کہتے ہیں؟ جنت دکھاؤ. آپ کو جنت میں داخل کیا گیا. آپ جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت کی سیر کر رہے ہیں. کافی دیر ہو گئی، حضرت واپس نہیں آئے. آواز دی حضرت واپسی چلنا ہے. حضرت واپسی چلنا ہے. میں تو نہیں آتا. اللہ اکبر. جنت میں سیر کر رہے ہیں، واپسی آنا ہے. نہیں حضرت میں نہیں آنا، میں واپسی نہیں آتا. حضرت واپسی کیوں نہیں آتے؟ فرمایا واپسی اس لیے نہیں آتا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا، میں نے چکھ لیا. اللہ اکبر. ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہے، میں گزر گیا. اور جنت پہ جو جائے گا واپس نکلے گا نہیں. میں کیوں؟ اللہ اکبر. اب پریشان ہے ملک الموت کہ بارگاہ الہی سے یہ حکم نازل ہوا کہ اے ملک الموت انہیں یہیں رہنے دیجیے. انہوں نے جو کچھ کیا مجھ پروردگار کے اذن سے کیا. سبحان اللہ. جنت میں گئے تو گئے، آئے اعلیٰ حضرت بھی گئے تھے نا. یہ پیاری 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 تیرے خانہ باغ کی سرد، اس کی آب و تاب سے آتش سقر کی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سوال آئی ہے گلزار نبی سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے.